رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے شیئرز خریدے، حصص خریدے، اور اسے خریدے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ شیئرز خریدنے والے، حصص خریدنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ جن کا مقصد حصص خرید کر تجارت کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ حصص ہمارے پاس رہیں اور سالانہ طور پہ جو منافع آئے اس کا ہم انتظار کریں، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حصص کی قیمت کب بڑھے اور میں اس کو بیچ ڈالوں. حصص کا کاروبار کرتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں. حصص خریدے، مہینے کے بعد بیچ ڈالے، حصص خریدے 2 مہینے کے بعد بیچ ڈالے، 3 مہینے کے بعد بیچ ڈالے، 4 مہینے کے بعد بیچ ڈالے. تو ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ تو حصص وہ خریدتا ہے کس کے ذریعے؟ کرنسی کے ذریعے. اس کا مطلب ہے نقدی پہلے سے اس کے پاس موجود ہے، پیسے پہلے سے اس کے پاس موجود ہیں، زیورات پہلے سے موجود ہیں جن کو بیچ کے حصص خریدے ہیں. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کا ایک دن مقرر کر لے. مثال کے طور پہ 1 شعبان یا 1 رمضان یا 1 شوال یا 1 ربیع الاول، کوئی دن مقرر کر لے. اس دن جو اس کے گھر میں نقدی پڑی ہے، وہ جو بینک میں پڑی ہے وہ بھی جمع کرے، اور جو اس نے حصص خریدے تھے، مثال کے طور پہ اس نے خریدے تھے 5 کروڑ روپے کے، اور اب ان کی قیمت ہو چکی ہے 10 کروڑ روپے، تو وہ زکوٰۃ میں 10 کروڑ شمار کرے گا، 5 کروڑ شمار نہیں کرے گا. موجودہ جو اس کی قیمت بنتی ہے حصص کی وہ شمار کرے گا. یا خریدے تھے 5 کروڑ میں لیکن اب قیمت ہو چکی ہے 2 کروڑ، قیمت گر گئی ہے، تو وہ 2 کروڑ شمار کرے گا، 5 کروڑ شمار نہیں کرے گا. تو جب اس کی زکوٰۃ کا دن آ جائے، اس انداز سے پورا حساب کتاب کرنے کے بعد اپنے کل مال میں سے 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اور دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو حصص خریدتا ہے اس لیے کہ جس چیز کے حصص میں خرید رہا ہوں اس کا میں بھی مالک بن جاؤں اور سالانہ طور پہ حصص کے مطابق مجھے بھی منافع ملتا رہے. تو اس آدمی کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اس میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کس چیز کے حصص خریدے ہیں، اور اس چیز جس چیز کے حصص خریدے ہیں اس چیز میں زکوٰۃ کا شریعت میں حکم کیا ہے. مثال کے طور پہ اس نے حصص خریدے ہیں کسی سکول کے. اب سکول پہ زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے پنکھوں پہ نہیں ہوتی، اس کے AC پہ نہیں ہوتی، اس کے ٹیبلز پہ نہیں ہوتی، اس کے رومز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ اس نقدی پہ جس کا وہ سکول مالک ہے، اور اس نقدی پہ آنے والے منافع پہ. تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اس کا اس سکول کے حصص میں کتنا حصہ ہے، اور اس کی اس نقدی میں اس کا حصہ کتنا بنتا ہے، اور پرافٹ میں اس کا حصہ کتنا بنتا ہے. مثال کے طور پہ جو اصل مال ہے اس میں اس کا حصہ کتنا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ، اور منافع جو اس کو سال کے بعد مل رہا ہے اس میں سے وہ کتنا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ. تو 1 کروڑ اور 10 لاکھ روپے میں 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر وہ چیز جس کے اس نے حصص خریدے ہیں وہ سکول نہیں ہے، بلکہ وہ سائیکل بنانے والی کوئی فیکٹری ہے، اب یہاں پہ کیا دیکھا جائے گا کہ اس فیکٹری میں کتنے سائیکل بن چکے ہیں اور ان کی موجودہ قیمت کیا ہے، اور اس فیکٹری کے کتنے سائیکل مارکیٹ میں جا چکے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہے، اور اس فیکٹری نے کتنے لوگوں سے قرضہ لینا ہے. وہ سائیکل لے چکے ہیں، پیسے ابھی نہیں دیے. ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں اس آدمی کا جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کا حصہ کتنا ہے. تو جتنا اس کا حصہ بنتا ہوگا اور جو اس کی پرافٹ ہوگی 2.5% کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا.
واللہ تعالی اعلم.